حافظ احسان صاحب سر، جو ریزرویشن اختر حسین صاحب کی ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس میں اسپیسیفائی بھی کیا ہے کہ پاکستان بار کونسل کا جو موقف ہے وہ اس سے متفق نظر نہیں آتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سر اب کیا ہوگی سچویشن؟ پاکستان بار کونسل سے میوچل کوئی ڈسکشن ہوگی؟ مطلب یہ سینیریو کیا، بظاہر تو کسی اور کو نامینیٹ کر دیا جائے گا لیکن وہ جو ایک سوچ ریفلیکٹ کرے گی اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ کیسے کلیئر ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 175A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے اندر جو کمپوزیشن بنی ہے اس کے اندر پاکستان بار کاؤنسلز کی ایک نامینیشن موجود ہے اور اس کا پروسیس ہوتا یہ ہے کہ جو میجورٹی آف دا ممبرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخص کو جو انہی میں سے سینئر موسٹ لائر ہوتا ہے اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں فور 3 سال کے لیے. اور چیف جسٹس جو پہلے نامینی کرتے تھے وہ بھی 3 سال کے لیے کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ تقریباً جولائی کے اندر جا کے ختم ہو رہا ہے. تو 3-3.5 ماہ میرے خیال اس ٹینیور کے اندر رہ گئے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اس طرح کا ریزائن کر کے اس طرح کی بات کرنا اور اس بار کاؤنسل جس نے آپ کو میجورٹی کے ساتھ کیا ہے یا اس گروپس جس کو آپ نے بلونگ کر کے اتنی 3 سال نمائندگی کی ہے، تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس طرح چیز سے نکلنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ جس طرح چاہتے ہیں نہیں ہیں، آپ بیٹھ کے اعتراض کریں، اس کے اندر آپ نے جو ڈسکشنز کرنی ہے اس کا حصہ بنائیں. اگر اسی بات کو مان لیا جائے جس طرح آزاد صاحب کہہ رہے تھے آپ کا ورژن ہے، تو پھر جو بھی اس وقت جوڈیشل کمیشن کے اندر ہے جو سمجھتا یہ ہے کہ اس کی مرضی نہیں چل رہی یا دوسری جو میجورٹی وہ بلڈوز کر رہے ہیں، تو سب کو ریزائن دے دینا چاہیے. اور ریزائن جو ہے پھر اس کے اندر بہت سارے جو آپ کے سرونگ ججز ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گے، یا اور بھی لوگ ہیں جو اس سسٹم کے اندر ہیں، یا پی ٹی آئی بذات خود جوڈیشل کمیشن کے اندر حصہ ہے. تو ریزائن کر دینا میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. اپنی چیز کو لے کے آنا، اپنی رائے دینا، اور وہ رائے جو ہے وہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہے. دوسری اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو بار بار 26ویں آئینی ترمیم جی ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، دیکھیے بات یہ ہے کام ہے پارلیمنٹ کا اور کام ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. ہاں اس کے متعلق اپنی رائے رکھنا ضروری ہے. اب وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو اس سارے پروسیس کے اندر حصہ ہے وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کی ایک ایک شق اور ایک ایک قومے کا حصہ ہے. آپ ذرا بلائیں نا ان سارے جو لیڈرز سے جو آج بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اسی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے کس نے کانفرنس دی اسی سارے فائنل ڈرافٹ کی کہ جی یہ بھی چیز ٹھیک ہے یہ بھی چیز ٹھیک ہے. آپ جو مولانا صاحب کے لائر ہیں ان کو بلائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہے پولیٹیکل نیریٹو جو ہے اور ایک وہ نیریٹو ہے کہ جو آپ نے 5 ہفتے اس سارے پروسیس کے اندر ڈالا. ہاں وہ یہ ہے کہ چونکہ جب آپ اپوزیشن کے اندر ہے تو آپ نے نیریٹو وہی لینا ہے کہ جو آپ کو پولیٹیکل جس کی سپیس ملتی ہے. لیکن بظاہر دیکھا جائے تو جب سارے لوگ جو ہیں اس پروسیس کے اندر ہیں، بیٹھتے ہیں، ججز بیٹھتے ہیں، اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے اندر پارلیمنٹری کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ گورنمنٹ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو میرا یہ خیال یہ کہ جب انہوں نے کیا کام جو 2010 کے اندر 19ویں آئینی ترمیم آئی جو ایک بیلنس تھی 18ویں ترمیم، اس کے اندر ڈیفینیٹلی جوڈیشری نے اپنی جو ہے وہ چیزیں کی اور آپ کے سامنے 15 سال کی جوڈیشری ہے. تو اگر ابھی یہ بھی نہیں ٹھیک کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک پریشر بلٹ اپ ہوگا اور اس کے بعد ایک اور امینڈمنٹ آ جائے گی. کانسٹیٹیوشن آپ کا ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، یہ کوئی اسٹیگننٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے. لیکن اس کو ڈینائی کرنا، یہ ڈیفائی کرنا یا ججز کو نہ ماننا یا اس پروسیس کو نہ ماننا، میرا خیال ہے کہ وہ بات جو ہے وہ نہ مناسب ہے اور نہ ہی کسی سول سوسائٹی کے اندر اس چیزیں اس طرح. اچھا احسان صاحب، مجھے اس میں سر ایک سوال کی گنجائش ہے. ایک تو یہ کہ یہ چلے ترمیم تو ہو گئی لیکن اب آبویسلی اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اس لیے تھوڑا سا تضاد پیدا کرے کہ کیونکہ ججز ایک پیج پہ نہیں. لیکن میں واپس اس پہ آتی ہوں ریاست. اچھا حافظ احسان صاحب سر کنکلوڈ کر سکیں. ایک تو میں یہ 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جیسے 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے بھی کچھ وقت پہلے 2 ججز نے بائیکاٹ کیا، خطوط بھی لکھے، اپنی ریزرویشنز بھی شو کی. انہوں نے کہا جی پہلے درخواستوں کو سن لیا جائے. اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا اس حوالے سے بھی ایک طریقے سے ایک کریوس تو پایا جاتا ہے. آپ کے خیال میں ان کورٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہیے، چاہے ان اپلیکیشنز کو سن کے یا پھر آپس میں گفتگو کر کے اس کو؟ آپ کے خیال میں اس کا الٹیمیٹ سلوشن کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں سر، چیز یہ ہے کہ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کے اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کے بھی بہتر ہے. اور جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو تھیں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے ہوتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف گئی تھیں، اس کو کسی نہ کسی ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. میں ایز اے لا کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ سمجھتا ہوں. اور جتنی بھی وہ 10-12 سال کے اندر ججمنٹ آئی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب سے لے کے آخری ججمنٹ تک جو ہے، اس کے اندر ہر ایک نے اس بات پہ کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ورڈز کو انسرٹ کرے، ری رائٹ کرے.
اب یہ ہے کہ بات چلی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر کہ آپ نے سسٹم کے اندر اگر بہتری لانی ہے، جو لوگوں کے بیل آف کیسز پڑے ہوئے ہیں، 27 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں، سپریم کورٹ کے اندر باری نہیں آتی، ہائی کورٹ میں نہیں باری آتی، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز بار بار ان میٹرز کو کورٹس کے اندر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر لے کے جاتی ہیں. پہلے وہ 3 ممبرز بینچ بنتا ہے، پھر کہتے ہیں لارجر بنے، پھر وہ لارجر بنتا تھا، پھر کہتا تھا نہیں فل کورٹ بنایا جائے. تو سارے کا سارا ٹائم کنزیوم ہو، اور پچھلے 2 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر وقت سپریم کورٹ ان پولیٹیکل کویسچنز کے اوپر تھی اور عام آدمی کے کیسی بیک بین پہ تھے. پرپوزل یہ آئی کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے، اور یہ ساری جماعتوں نے ایگری بھی کیا تھا، پی ٹی آئی نے بھی ایگری کیا تھا. اب پرابلم وہاں پہ یہ آ گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ایج فیکٹر جو 65 سے 68 نہ کرتی تو شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پروسیس کیری ہو جانا تھا. چونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تھے، ایک اپریہنشن تھا کہ جی شاید ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب آپ نے اس سے ڈیویٹ کیا اور پھر جو ساری کانسنٹ کے اندر مولانا صاحب یا پی ٹی آئی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ جو ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا، میں پہلے دن بھی کہتا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی وائبل نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ اس طرح کی انٹرنل جو ہے ڈویژن نہیں کر سکتے، اور یہ ایک رفٹ کریٹ کرے گی، اور آپ اس پروسیس کے اندر جن ججز سپر سیڈ ہوئے ہیں وہ کس طرح ممکن ہے کہ ہیومن بینگ کے طور پہ جو ہے وہ اس سارے سسٹم کے اندر ایک کمفرٹیبل فیل کرے. یا تو یہ تھا کہ آپ اس کے اندر پروسیس کے اندر ڈال دیتے کہ جی جو سپر سیڈ ہوگا ہی ول اسٹینڈ ریٹائرڈ فرام دیٹ ڈے، تو بات سمجھ میں آتی کہ باس جو ہے وہ سب سے سینئر وہی ہوتا جو آپ کا چیف جسٹس ہے. ایک آپ نے اس کو نہیں کیا. اب وہ جو ججز ہیں وہ چیف جسٹس کی ایون ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہیں وہ پاکستان کے ججز ہوں گے. پھر اس کے بعد جو اگلے ججز ہیں ان کی ایک اپنی ایکسپیکٹیشنز ہے لیجیٹیمیٹ کہ ہمیں چیف جسٹس بننا چاہیے، اور اگر وہ پروسیس کے اندر آتے ہیں شاید نہ بنے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف جائیں. اس سپریم کورٹ کی جو انٹرنل ڈویژن ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، اس کے علاوہ آپشن نہیں آئے گا. نہیں تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی. کیا کیا کلیئرٹی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ایک یہ ہے کہ جورسڈکشن کلیئرٹی، اپوائنٹمنٹ کلیئرٹی، اور اس کے بعد آپ کی ججز کی جو ہے وہ کلیئرٹی کہ جی یہ ججز جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیں، یہ ججز آپ کے جو ہیں جو ریگولر سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے. چونکہ اس وقت یہ کہی جا رہی تھی جی صرف 187 کیس ہیں اور ایک اس کے لیے بینچ ہی کافی ہے، کیوں آپ سپریم کورٹ کے اندر اور پبلک ایکسچیکر کے اوپر آپ ایک بنا رہے ہیں. دیکھیں سسٹم کے اندر اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری خواہش کے مطابق بنے تو وہ نہیں چل سکتا اس چیز کے اندر. اور وہ پرابلم آئی ہے، وہ ججز کے کانڈکٹ میں بھی آئی ہے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے. آپ نے دیکھا نہیں ہے اوتھ کے اوپر آپ کے سامنے کیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے آپ نے دیکھے سنا ایک دوسرے کے خلاف جو ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل ججز ہم پیش ہوتے ہیں ان کے سامنے، لرنڈ آدمی ہیں لیکن ہیومن بینگ تو ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پہلے آبزرویشنز آتی تھیں، اب ایک دوسرے کے خلاف ریٹن آرڈرز آئے ہیں، کنٹیمنرز آئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو 27 جنوری کا آرڈر تھا اس کو انٹر کورٹ اپیل کر دیا. تو اس کا حل ایک ہی ہے. دوسرا یہ بات یہ ہے نا کہ جو بار بار اس چیز پہ کی جاتی ہے ٹرانسفر آف ججز والا ایک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر صرف پاکستان ایسا نہیں ہے کہ جہاں ٹرانسفر آف ججز یا سینیورٹی کا ایشو جو ہے وہ پہلی دفعہ ہے یا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. انڈیا سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے آسٹریلیا، کینیڈا، سب ملکوں کے اندر جو ہے یہ ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور 4 چیزیں ہوتی ہیں، نہ ان کی سینیورٹی چینج ہوتی ہے، نہ ان کے پرکس پرویلیجز چینج ہوتے ہیں، نہ ان کا سیکنڈ اوتھ آتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسری جگہ جا کے آپ ان کو جونیئر کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کی جو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کی انیشیل اپوائنٹمنٹ ہے جس دن آپ سپیریئر جوڈیشری کے اندر آتے ہیں. ہاں، اور جو چیف جسٹس کی انہوں نے بات کی ہے، چیف جسٹس اس وقت بات کی تھی جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریپرزنٹیشن کو ڈسمس نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لینا چاہیے. وہ دیکھ لیا ہے، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے. اب سپریم کورٹ میں ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور وہاں کے اوپر ایک سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل بینچ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کو باہر سے کئی لوگ آئے، یہی ممبر ہے نا جی. یہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی یہ جج تھے، آج بھی یہ جج ہیں، یہ کسی نے نہیں لگائے. تو ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. بہتری کے لیے ہم تجاویز دیں، لیکن نہ ماننے والی سچویشن کر کے میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو جوڈیشری کے اندر انٹرنل رفٹ ہے اس کے اندر اضافہ. اچھا، ریاست صاحب سے